رات کی تاریکی میں ہوا سرسراتی ہوئی درختوں کی شاخوں سے ٹکرا رہی تھی۔ پورے آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے کسی طوفان کے آنے کی خبر دے رہے ہوں۔ آسیہ کمرے کے ایک کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اور آنکھوں میں بسی خوف کی جھلک اس کے دل کی بے سکونی کو ظاہر کر رہی تھی۔ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ بس بہت ہو گیا آسیہ، اب مزید ضد نہ کرو، تمہیں اس شادی کے لیے ہاں کرنی ہی ہوگی۔ خالہ کا لہجہ سخت تھا، جیسے کوئی فیصلہ سنایا جا رہا ہو۔ آسیہ نے کانپتے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، دل بے چین تھا۔ آسیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ خالہ کے چہرے پر سختی تھی، مگر ان کی نظروں میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا اضطراب بھی تھا، جیسے وہ خود بھی اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوں، مگر وہ مجبور تھی۔ خالہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، آسیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید وہ خود بھی اس پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ خالہ نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر نرمی مگر سختی سے بولی، آسیہ، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، یہ رشتہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ سارم تمہیں پسند کرتا ہے اور اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ مگر خالہ، آسیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر خالہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس، بحث ختم، تمہاری شادی سارم سے ہوگی اور بس۔ ان کی آواز میں قطعیت تھی۔ آسیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے خالہ کی شکر گزار رہی تھی کہ انہوں نے یتیمی کے عالم میں اسے پالا، اس کے لیے ماں اور باپ دونوں بنی، مگر آج وہی خالہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہاری بہتری کے لیے ہے آسیہ۔ خالہ کے لہجے میں سختی تھی، مگر ان کے الفاظ میں محبت بھی چھپی تھی۔ آسیہ نے آخری بار اپنی زندگی کے بارے میں سوچا۔ اسے لگا کہ شاید یہی اس کی قسمت ہے۔ ٹھیک ہے خالہ، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور یوں اس کے مقدر کی بازی شروع ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں سب کچھ اتنی تیزی سے بدلنے لگا کہ آسیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گھر میں مہمان آ رہے تھے، شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور ہر کوئی خوش دکھائی دے رہا تھا سوائے آسیہ کے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، کہہ گونج رہے تھے، مگر آسیہ کی دنیا جیسے ساکت ہو چکی تھی۔ وہ ایک کونے میں خاموش بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یہ کسی اور کی زندگی ہو۔ خالہ نے خوشی خوشی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی۔ دیکھنا، یہ رشتہ تمہارے لیے خوشیوں کا سبب بنے گا آسیہ۔ آسیہ خاموش رہی۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آسیہ کی زبان سے یہ 3 الفاظ نکلتے ہی اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو، گلاب کی پتیاں، جگمگاتی روشنیوں میں سجی محفل، یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوش تھیں کہ انہوں نے آسیہ کا رشتہ اپنے ہی خاندان میں طے کر دیا۔ آسیہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ کہے اور سارم کی آواز بلند ہوئی، قبول ہے۔ سارم مسکراتے ہوئے آسیہ کے پاس آیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل کسی کہانی کی شہزادی کی طرح، اس نے آہستہ سے کہا۔ آسیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ یہ لمحہ، یہ خوشی، یہ محبت، یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ لوگ خوشی سے مسکرا رہے تھے، مگر آسیہ کا دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ آسیہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ صرف 7 برس کی تھی جب اس کی خالہ نے اسے اپنی کفالت میں لیا تھا۔ حالانکہ خالہ اپنے 3 بچے تھے ان کے، لیکن انہوں نے کبھی آسیہ اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ آسیہ نے ان کے گھر کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنی ذات کے اندر ایک خالی پن محسوس کرتی تھی جو شاید ماں باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کی خالہ کے جیٹھ کے بیٹے سارم نے اس کی طرف توجہ دینا شروع کی تو آسیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ سارم خوش شکل، خوش لباس اور ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ نوجوان تھا۔ وہ جب بھی آسیہ کے قریب آتا، آسیہ کے گال سرخ ہو جاتے، دل تیز دھڑکنے لگتا۔ آسیہ کو لگا کہ شاید یہی محبت ہے، یہی زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ خالہ کو جب اندازہ ہوا کہ سارم آسیہ کو پسند کرتا ہے تو انہوں نے فوراً شادی کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہی سب سے بہتر حل ہے۔ آسیہ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک اچھے شوہر کے سائے میں رہے گی۔
شادی کے ابتدائی دن کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ سارم بہت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ وہ ہر وقت آسیہ کا خیال رکھتا، اسے نئے نئے تحفے دیتا اور اس کی ہر کام میں دلچسپی لیتا۔ آسیہ خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آسیہ، میں ہمیشہ تمہارے جیسی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری سادگی، معصومیت نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ سارم نے ایک دن نرمی سے آسیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آسیہ کو لگا کہ شاید اس کی دنیا ہمیشہ ایسی ہی خوشگوار رہے گی۔ چند مہینے بعد آسیہ نے جب سارم کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ میں باپ بننے والا ہوں؟ اس نے پرجوش لہجے میں کہا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ آسیہ بھی مسکرا دی، اسے لگا کہ اس کی محبت اور مضبوط ہو گئی ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ جیسے جیسے آسیہ کی طبیعت بوجھل ہونے لگی، سارم کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ پہلے جیسا خیال نہیں رکھتا تھا، نہ ہی پہلے جیسی محبت دکھاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور آسیہ کا جسم حمل کی وجہ سے بدلنے لگا۔ پہلے جہاں سارم اس کے ہر انداز کو سراہتا تھا، اب وہ طنزیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بچے کی پیدائش کے بعد تو جیسے اس کا رویہ یکسر ہی بدل گیا۔ اب تم میں وہ بات نہیں رہی آسیہ، ایک دن اس نے طنزاً کہا۔ شادی کے وقت تم بالکل الگ لگتی تھی، پر اب یہ جملے سن کر آسیہ کے دل کو شدید ٹھیس پہنچی۔ جس پر محبت کو وہ اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی، وہ محبت اب سرد موہری میں بدل چکی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا، جیسے خوشیوں کا سورج اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا ہو۔ سارم، تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو؟ آسیہ نے ہمت کر کے پوچھا، مگر سارم نے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ وہ اب زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی دفتر میں۔ پہلے جہاں وہ ہر لمحہ آسیہ کے گرد رہتا تھا، اب جیسے اس کی موجودگی اسے بوجھ لگنے لگی تھی۔ آسیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ غلطی کیا کر بیٹھی ہے۔ کیا بچے کی پیدائش کے بعد ہر عورت کی محبت یوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ہر مرد اپنے جذبات اسی طرح سے بدل لیتا ہے؟ یہ سب میرے وہم ہوں گے۔ شاید سارم کچھ دنوں میں پھر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ ایک دن جب آسیہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، سارم اچانک کمرے میں آیا اور اس پر ایک تیز نظر ڈالتے ہوئے بولا، میں باہر جا رہا ہوں، کھانے کی فکر مت کرنا، پھر دیر ہو جائے گی۔ آج گھر پر ہی کھا لو، میں تمہاری پسند کا کھانا بنا دیتی ہوں۔ آسیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاید وہ کوئی نارمل بات چیت کر کے سارم کا رویہ بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز آسیہ، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے سپیس چاہیے۔ ہر وقت بچے کو گود میں لے کر بیٹھے رہنا، اپنے حلیے کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ آسیہ کو لگا کسی نے اس کے دل پر چاقو رکھ دیا ہے۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے سارم؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے سوال کیا۔ محبت؟ سارم طنزیہ ہنسا۔ آسیہ، میں نے تم سے محبت کی تھی، مگر سچ کہوں تو وہ محبت تمہاری خوبصورتی سے تھی، مگر اب تم میں وہ بات نہیں رہی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری عزت۔ آسیہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ بیوی؟ سارم نے ہاتھ جھٹک دیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں نے شادی کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ آسیہ نے کانپتے لبوں کو ایک دوسرے میں دبا لیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اور آج وہی شخص اس کے وجود کو ہی سمجھ رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب سارم نے آسیہ سے اس کا بیٹا چھین لیا اور طلاق کے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ رشتہ اب ختم، اور میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا۔ یہ جملہ آسیہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ نہیں سارم، میرے بچے کو مجھ سے مت چھینو، آسیہ نے رو کر کہا، مگر سارم کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا، اس نے سختی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ آسیہ زمین پر گر گئی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ ماں تھی اور اس کے لیے اس کا بچہ ہی سب کچھ تھا، لیکن آج اس سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، اس کی محبت، اس کا مقام، یہاں تک کہ اس کا بیٹا بھی۔ خالہ اب امریکہ جا چکی تھی اور آسیہ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا۔ وہ ایک دن سارم کے دروازے کے باہر بیٹھی رہی۔ امید تھی کہ شاید وہ رحم کھا کر اسے اس کا بچہ واپس دے دے، مگر سارم نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب کوئی سہارا نہ ملا تو آسیہ مجبور ہو کر ایک عیدھی سینٹر میں پناہ لینے چلی گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بے آسرا لوگوں کو ٹھکانہ ملتا تھا، لیکن آسیہ کا دل لمحہ لمحہ تڑپ رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ میری زندگی یوں برباد ہو گئی؟ وہ رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کرتی، مگر جواب نہ ملتا۔ مگر زندگی رکی نہیں تھی، اسے چلنا تھا۔
وہ کمزور پڑ سکتی تھی مگر ہار نہیں سکتی تھی۔ مجھے ایک نوکری تلاش کرنی ہوگی تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں اور پھر ایک دن اپنے بیٹے کو واپس لے سکوں۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد آخرکار آسیہ کو خان انڈسٹری میں بطور سیکرٹری نوکری مل گئی تھی۔ ایک بڑی کمپنی تھی اور اس کے مالک ارمان خان زادہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ مجھے محنت کرنی ہوگی اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، آسیہ نے خود سے عہد کیا۔ پہلا دن ہی مشکل تھا لیکن آسیہ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نیا باس ارمان خان زادہ پہلی ہی نظر میں اس کی معصومیت اور سادگی سے متاثر ہو چکا تھا۔ زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا، مگر کیا یہ موڑ آسان ہوگا یا پھر ایک اور آزمائش آسیہ کا انتظار کر رہی تھی؟ آسیہ کے لیے خان انڈسٹری میں کام کرنا ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ خاموشی سے اپنا کام کرے، کسی کی نظر میں نہ آئے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ کون ہے؟ دفتر کے شیشے والے کیبن میں کھڑا ایک شخص جو سوٹ میں ملبوس، بلند قامت اور پرجوش آنکھوں والا تھا، آسیہ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ خان انڈسٹری کا مالک ارمان خان زادہ تھا۔ سر، یہ نئی سیکرٹری ہے مس آسیہ، ایک سینئر ملازم نے اطلاع دی۔ ارمان نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ آسیہ کے چہرے پر کوئی مصنوعی بناوٹ نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک خاموش درد تھا جو شاید کسی نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دلچسپ، ارمان نے آہستہ سے کہا اور ایک گہری سانس لی۔ آسیہ کے کام کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن ارمان اچانک اس کی ڈیسک کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ مس آسیہ؟ آسیہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کے دبدبے کی کہانیاں پورے آفس میں مشہور تھیں۔ جی سر، وہ گھبرا گئی۔ یہ فائلز میرے کیبن میں لے آؤ، ابھی، ارمان نے مختصر مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ آسیہ نے جلدی سے فائلیں اٹھائیں اور ارمان کے آفس میں پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی لرزش تھی، اسے آج تک کسی باس سے براہ راست سامنا کرنے کی عادت نہیں تھی۔ بیٹھو، ارمان نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آسیہ نے آہستہ سے کہا۔ ارمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولو، تم یہاں کام کرنے آئی ہو مگر تمہاری آنکھوں میں ایک الگ سی کہانی ہے۔ آسیہ کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر بولی، سر، میں بس اپنی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ ارمان نے مسکرا کر سر جھٹکا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ ہم دیکھیں گے مس آسیہ۔ یہ پہلا مکالمہ تھا مگر ارمان خان زادہ کے لیے یہ پہلا قدم تھا اس لڑکی کو سمجھنے اور اس کے دل میں جگہ بنانے کا۔ مگر آسیہ کے دل میں تو ایک خوف تھا، ایک انجان سا ڈر، کیونکہ وہ مرد ذات پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم دیکھیں گے مس آسیہ۔ ارمان خان زادہ کے الفاظ آسیہ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ ایک ایسا آدمی تھا جو چاہے حاصل کر لیتا، مگر آسیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو یہاں صرف اپنی نوکری کرنے آئی تھی، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ کسی اور امتحان میں الجھنے کے لیے۔ کچھ ہی دنوں میں آسیہ نے محسوس کیا کہ ارمان کا رویہ اس کے ساتھ دوسروں سے مختلف ہے۔ وہ اکثر خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا، کبھی کوئی کام نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے آفس میں بلا لیتا۔ مس آسیہ، یہ رپورٹ دوبارہ چیک کرو۔ مگر سر، میں نے تو پہلے ہی سے 2 بار چیک کر لیا ہے۔ تو پھر تیسری بار کر لو، غلطی ہونے کا چانس نہیں ہونا چاہیے، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ آسیہ اس کا لہجہ سمجھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف بہانے ہیں تاکہ اسے زیادہ وقت تک آفس میں روک سکے۔ ایک دن جب وہ آفس سے نکل رہی تھی، ارمان اس کے راستے میں آ گیا۔ اکیلی جا رہی ہو؟ میں چھوڑ دوں؟ نہیں شکریہ سر، آسیہ نے فوراً جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ارمان نے گہری سانس لی اور خود سے بولا، یہ لڑکی آسانی سے جیتنے والوں میں سے نہیں ہے۔ چند دن بعد آسیہ کو موقع ملا کہ وہ 2 ٹوک الفاظ میں ارمان کو اپنا موقف بتا سکے۔ سر، میں یہاں صرف نوکری کرنے کے لیے آئی ہوں، براہ کرم مجھ سے کسی اور چیز کی امید نہ رکھیے گا۔ اگر آپ نے یہ رویہ برقرار رکھا تو میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ ارمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، نفرت کرتی ہو مجھ سے یا مردوں سے؟ آسیہ نے گہری سانس لی۔ شادی جیسے رشتے سے نفرت کرتی ہوں۔ محبت محض ایک دھوکہ ہے جس پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، مگر ارمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چیلنج قبول ہے مس آسیہ، میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ محبت ہر بار دھوکہ نہیں ہوتی۔ ارمان خان زادہ کے لیے دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا مشکل نہیں تھا۔
مگر آسیہ اس کے لیے ایک پہیلی بن گئی تھی۔ جتنی بار وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا اتنی ہی بار آسیہ اسے مزید دھتکار دیتی تھی۔ ارمان کے لیے محض ایک ضد نہیں تھی، یہ محبت تھی، ایک ایسی محبت جس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ارمان نے آسیہ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نجی ذرائع سے آسیہ کے ماضی کی چھان بین کروائی، اور جو کچھ اسے پتہ چلا اس نے اسے مزید بے قرار کر دیا۔ سارن، ارمان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں جب اسے پتہ چلا کہ کیسے آسیہ کو دھوکہ دیا گیا، کیسے اسے اس کا بچہ چھین لیا گیا اور کیسے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی عورت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آسیہ کی نفرت کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ وہ مردوں پر کیوں یقین نہیں کرتی، وہ محبت سے کیوں بھاگتی ہے۔ اگلے دن ارمان نے آسیہ کو اپنے آفس میں بلایا۔ مس آسیہ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سر میں مصروف ہوں، اگر کام سے متعلق کچھ ہے تو بتا دیں۔ آسیہ کا لہجہ سرد تھا۔ ارمان نے کرسی سے اٹھ کر میز پر ہاتھ رکھا اور نظریں آسیہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں آسیہ۔ آسیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں شادی سے نفرت کرتی ہوں، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ارمان کی آواز میں عزم تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ آسیہ کا لہجہ سخت تھا۔ تو پھر سن لو، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں خود کو بھی مار ڈالوں گا اور تمہیں بھی۔ آسیہ کی سانسیں رک گئی۔ ارمان کی آنکھوں میں جنون تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ اور یوں زبردستی نکاح ہو گیا۔ ارمان نے طاقت اور جذبات کے بل پر آسیہ کو اپنی دنیا میں قید کر لیا تھا، مگر یہ نکاح آسیہ کے لیے محبت کی زنجیر نہیں بلکہ ایک اور امتحان تھا۔ نکاح کے بعد آسیہ نے ہر ممکن طریقے سے ارمان خانزادہ سے فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی ہر ادا، ہر رویے میں ایک بے چینی چھپی تھی۔ محبت کا اعتراف کرنے کے بجائے وہ ارمان سے اپنے دل کی دوری برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ ہر روز وہ ارمان کے سامنے یہ ظاہر کرتی تھی کہ اسے شادی ایک قید ہے جسے وہ ہمیشہ آزاد رہنا چاہتی ہے۔ ایک شام دفتر کے بعد گھر کی تنہائی میں آسیہ اپنے کمروں میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی۔ دل کے اندر اترتی یادیں اور درد بھرا ماضی اسے ستا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیا واقعی محبت ایک نعمت ہے یا صرف ایک جال جس میں پھنس جانا لازم ہو جاتا ہے؟ ارمان کی آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی جب وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ جب تک آسیہ خود اپنی محبت کا اعتراف نہ کرے وہ اسے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ اگلی صبح ارمان نے ایک بار پھر آسیہ کو اپنے کمرے میں بلا کر بیٹھنے کا کہا۔ اس نے ارمان کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک پرعزم نظر بھی آ رہی تھی۔ آسیہ، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ارمان نے آہستہ سے کہا، سر، محبت تو صرف ایک جھوٹ ہے۔ مجھے وہ آزادی چاہیے جس کا میں خواب دیکھتی تھی، نہ کہ تمہاری زنجیروں میں بند ہونا، آسیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ارمان نے سر جھکایا مگر پھر اپنی آنکھوں میں شدت بھر کر بولا، میری جان، میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا جب تک تم یہ نہیں سمجھتی کہ تم میری زندگی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہو۔ آسیہ نے اپنی آنکھوں میں اداسی چھپا کر کہا، میں نے پہلے ہی اپنی آزاد زندگی کا خواب دیکھا تھا اور اب وہ خواب ٹوٹ چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم مجھے طلاق دو تاکہ میں اپنی زندگی دوبارہ خود چن سکوں۔ ارمان کی آنکھوں میں درد اور مایوسی کے آنسو بھر آئے، مگر اس نے عہد کیا تھا، نہیں آسیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک تم اپنی محبت کا اعتراف نہیں کرتی میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے الفاظ میں نہایت شدت تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر آسیہ نے اپنا دل نہ کھولا تو اس کے لیے محبت ایک جبر بن جائے گی، ایک قید جس سے نجات پانا ممکن نہیں ہوگا۔ بادلوں کی گرج، تیز ہوا کی سرسراہٹ اور موسلا دھار بارش، آسمان جیسے اپنا سارا درد زمین پر برسا رہا تھا۔ آسیہ آفس سے نکل کر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھی، مگر بارش کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چند لمحوں میں ہی وہ پوری بھیگ چکی تھی۔ رکو! ارمان کی آواز نے آسیہ کو ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک بڑی سیاہ چھتری لیے۔ تم بھیگ جاؤ گی، میرے ساتھ آؤ۔ ارمان نے نرمی سے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ آسیہ نے غصے میں کہا اور خود کو مزید بھیگنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ ارمان خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا، چھتری اس کے اوپر کیے ہوئے تاکہ کم از کم وہ مزید نہ بھیگے۔
آسیہ نے مڑ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان ضدی ہے اور جب تک وہ خود نہ چاہے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسی رات آسیہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کمبل اوڑھے لیٹی تھی مگر اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کا سر بھاری ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارمان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیاں اور سوپ تھا۔ تمہیں بارش میں یوں خود کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے نرمی سے کہا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں خود اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ آسیہ نے سرگوشی کی مگر اس کی آواز کمزور تھی۔ نہیں، تم اپنا خیال نہیں رکھ سکتی آسیہ۔ ارمان نے چمچ بھر کر سوپ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ آسیہ نے غصے سے منہ پھیر لیا مگر ارمان نے نرمی سے کہا، ضد مت کرو، یہ پی لو ورنہ طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ وہ بے بسی سے سوپ پینے لگی اور ارمان خاموشی سے اس کے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتا رہا۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ صبح جب آسیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ارمان وہیں بیٹھا تھا، نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ۔ وہ تھکن سے نڈھال تھا مگر آسیہ کے لیے جاگتا رہا تھا۔ اسی لمحے آسیہ کے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا مگر وہ اب بھی خود کو یہی باور کروا رہی تھی کہ وہ ارمان سے نفرت کرتی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوائیں بے رحم ہو چکی تھی، جیسے کسی طوفان کی پیش گوئی کر رہی ہوں۔ آسیہ آفس سے نکلی تو ماحول غیر معمولی حد تک سنسان تھا۔ اس نے جلدی سے قدم تیز کیے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا منہ دبایا اور ایک سیاہ گاڑی میں گھسیٹ لیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ آسیہ نے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی مگر اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے تھے۔ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا مگر ایک جانی پہچانی آواز اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ بہت دنوں بعد مل رہے ہیں آسیہ، یہ سارم تھا۔ آسیہ کا سانس رک گیا، خوف نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سارم نے طنزیہ ہنسی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ سزا دوں جو تمہیں پہلے ہی مل جانی چاہیے تھی۔ دوسری طرف ارمان خانزادہ آفس میں تھا جب اسے ایک فون کال موصول ہوئی۔ سر، مس آسیہ کو کسی نے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے جایا ہے۔ یہ سن کر ارمان کے ہاتھوں سے فون گر گیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوچ تھی، میں آسیہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، ہوائیں شور مچا رہی تھیں مگر ارمان نے پرواہ کیے بغیر گاڑی نکالی اور طوفانی رفتار سے سڑک پر دوڑا دی۔ سارم نے آسیہ کو ایک ویران جگہ پر لے جا کر کرسی سے باندھ دیا۔ اب تم وہی بے بس عورت ہو جو میں نے چھوڑی تھی مگر آج تمہیں واپس اپنا بناؤں گا، چاہے تم مانو یا نہیں۔ آسیہ کی آنکھوں میں خوف کے آنسو آ گئے۔ کوئی مجھے بچائے، اس کے دل نے چیخ کر دعا کی۔ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا اور طوفانی بارش میں بھیگا ہوا ارمان اندر داخل ہوا۔ سارم، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اسی لمحے وہ صرف ایک چیز جانتا تھا، آسیہ کو بچانا، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ طوفانی بارش کی گونج اور بجلی کی چمک ویران عمارت میں دہشتناک منظر پیدا کر رہی تھی۔ سارم اور اس کے آدمی ارمان کو گھیر چکے تھے مگر ارمان کی نظریں صرف ایک جگہ پر جمی ہوئی تھیں، آسیہ پر۔ وہ کرسی سے بندھا خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے سارم، ارمان کی آواز گرجدار تھی مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ سارم طنزیہ ہنسا۔ تمہیں کیا لگا تم اکیلے آؤ گے اور میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھینا ہے ارمان، اب میں تمہارا سب کچھ چھینوں گا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں آسیہ کو جانے دو۔ ارمان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ سارم نے قدم آگے بڑھایا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار گولی چلنے کی آواز آئی۔ آسیہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں مگر جب آنکھیں دوبارہ کھولیں تو سامنے ارمان کی شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر تھا جہاں گولی لگی تھی اور وہ لڑ کھڑا کر زمین پر گرنے لگا۔ ارمان! آسیہ کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ سارم اور اس کے آدمی گھبرا گئے۔ ارمان زخمی ہونے کے باوجود کھڑا رہا اور ایک زوردار گھونسے سے سارم کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے آدمی تیزی سے باہر کی طرف بھاگے اور کچھ ہی دیر میں پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے مگر آسیہ کے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے رسی کھول کر ارمان کی طرف بھاگی۔ ارمان، مت چھوڑو مجھے،
میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ارمان کے آنسو ارمان کے چہرے پر گر رہے تھے اور اس کا دل کسی انجان درد سے بھر گیا تھا۔ ارمان کمزور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو آخر تمہیں میری فکر ہونے لگی ہے؟ ہاں فکر ہے، کیونکہ میں… آسیہ کی آواز لرز گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے۔ ارمان کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ میں نے کہا تھا نا، جب تک تم خود اپنی محبت کا اعتراف نہ کرو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آسیہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ کیا واقعی اس کے دل میں ارمان کے لیے کوئی جذبات پیدا ہو رہے تھے یا یہ محض خوف تھا کہ وہ اسے کھو نہ دے؟ ارمان کی زندگی خطرے میں تھی مگر وہ جانتا تھا کہ آسیہ کے دل میں پہلی بار اس کے لیے کچھ محسوس ہوا ہے۔ وہ اسی لمحے کا انتظار تھا جب آسیہ خود اپنی محبت کا اعتراف کرے۔ ہسپتال کے کمرے میں ارمان خاموشی سے لیٹا تھا۔ آسیہ کھڑکی کے قریب کھڑی مگر اس کا دل بے چین تھا۔ جیسے ہی ارمان نے آنکھیں کھولیں آسیہ نے فوراً رخ موڑ لیا۔ میں جانتا تھا تم یہیں ہوگی، ارمان نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آسیہ نے گہری سانس لی اور بے رخی سے بولی، بس دیکھنے آئی تھی کہ تم زندہ ہو یا نہیں۔ ارمان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تمہیں میری فکر ہے؟ مان لو آسیہ، نہیں ہے، اور میں تم سے ایک بار پھر کہہ رہی ہوں مجھے طلاق چاہیے۔ آسیہ کا لہجہ سخت تھا مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ ارمان نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، میں نے کہا تھا نا، جب تک تم خود اپنی محبت کا اعتراف نہ کرو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ آسیہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک زبردستی کا بندھن ہے ارمان۔ میں تمہیں کبھی شوہر کے طور پر قبول نہیں کروں گی۔ ارمان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آسیہ کی طرف بڑھایا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ ارمان کی آواز میں دکھ تھا۔ آسیہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذبذب ابھرا مگر پھر خود کو سنبھال کر بولی، کیونکہ میں شادی جیسے رشتے پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ میں ایک بار دھوکہ کھا چکی ہوں اور دوبارہ اسی اذیت سے نہیں گزر سکتی۔ ارمان نے سر جھٹکا، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے آسیہ۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا لیکن میں تمہیں یہ ثابت کروں گا کہ میری محبت سچی ہے۔ آسیہ نے کوئی جواب نہیں دیا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ کیا واقعی ارمان مختلف تھا یا وہ بھی سارم کی طرح وقت کے ساتھ بدل جائے گا؟ یہ سوال اس کے دل میں گردش کرنے لگا مگر وہ ابھی بھی اسے اپنا شوہر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ رات کا ماحول روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شاندار ہوٹل میں ایک بزنس پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا جہاں شہر کے نامور بزنس مین، سرمایہ دار اور اعلیٰ شخصیات موجود تھیں۔ آسیہ نے بے دلی سے ہال میں قدم رکھا۔ وہ یہاں آنے کی خواہش مند نہیں تھی مگر ارمان کی ضد کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا بھی تمہیں میرے ساتھ دیکھے۔ یہ الفاظ ارمان نے پارٹی سے پہلے کہے تھے مگر آسیہ کے لیے یہ سب ایک زبردستی کا تماشا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی ارمان کو کئی لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ مصافحہ کرتا، خوش مزاجی سے گفتگو کرتا مگر آسیہ ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آسیہ کے آفس کولیگ عمر وہاں موجود تھا۔ وہ آسیہ کے قریب آیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، آپ یہاں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ جیسی سنجیدہ خاتون بزنس پارٹی میں کیسے آ گئیں؟ آسیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، زبردستی آئی ہوں۔ عمر ہنس پڑا اور دونوں آفس سے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد آسیہ کی نظر ارمان پر پڑی۔ وہ تھوڑی دور ایک خوبصورت نفیس لباس میں ملبوس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا جو بات کرتے ہوئے ہنس رہی تھی اور ارمان بھی اس کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ آسیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ یہ مسکراہٹ سب کے لیے ہے یا بس میرے لیے تھی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر جیسے جیسے وہ لڑکی ارمان کے قریب ہو رہی تھی آسیہ کے اندر ایک انجانی سی گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ عمر نے کچھ کہا مگر آسیہ کا سارا دھیان بٹ چکا تھا۔ کیا ہوا مس آسیہ؟ عمر نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، آسیہ نے بیزاری سے جواب دیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر
لبوں سے لگایا مگر اس کا دھیان ابھی بھی ارمان پر تھا۔ ارمان کی مسکراہٹ اسے زہر لگنے لگی تھی۔ رات دیر تک پارٹی جا رہی تھی مگر آسیہ کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ جیسے ہی پارٹی ختم ہوئی وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی مگر ارمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ساتھ چلتے ہیں۔ ارمان نے مسکرا کر کہا، میں خود چلی جاؤں گی۔ آسیہ کا لہجہ تلخ تھا۔ ارمان نے چونک کر اسے دیکھا، یہ غصہ کس بات کا ہے؟ مجھے غصہ نہیں ہے، آسیہ نے سختی سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سوال جو سب کچھ بدل دے۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی آسیہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ آخر کار وہ برداشت نہ کر سکی اور ارمان کے کمرے میں چلی گئی۔ ارمان شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جب آسیہ نے دروازہ زور سے کھولا۔ تمہاری مسکراہٹ سب کے لیے ہے یا صرف میرے لیے؟ آسیہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ارمان حیرت سے پلٹا۔ کیا مطلب؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری مگر آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے تمہیں آج اس لڑکی کے ساتھ ہنستے دیکھا، آسیہ نے بے اختیار کہہ دیا۔ ارمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے بولا، تو آخر کار آسیہ خانزادہ کو میری پرواہ ہونے لگی ہے؟ نہیں، بس میں بتا رہی تھی کہ مردوں کا سب سے بڑا مشغلہ ہی یہی ہے، جہاں کوئی حسین چہرہ دیکھا وہاں فوراً محبت کے دعوے شروع۔ آسیہ نے فوراً بات گھمائی۔ ارمان نے مسکرا کر ایک قدم اس کے قریب بڑھایا۔ یہ تمہارے دل کی جلن نہیں تو پھر کیا ہے؟ آسیہ نے گہری سانس لی۔ مجھے جلن نہیں ہوتی۔ ارمان نے ہلکے سے سر جھٹکا اور آہستہ سے بولا، یہ تو بس شروعات ہے مسز ارمان، ایک دن تم خود مانو گی کہ تمہیں فرق پڑتا ہے اور تم میری محبت کو قبول کرو گی اور اس سے خود کو روک نہیں سکو گی۔ آسیہ نے تیزی سے رخ موڑ لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ رات کے سناٹے میں آسیہ کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بے سکونی سے ٹہل رہی تھی مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دھیان ارمان کی باتوں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ آخر کار آسیہ خانزادہ کو میری پرواہ ہونے لگی ہے، یہ جملہ جیسے اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ارمان کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی تھی؟ کیا واقعی اسے فرق پڑنے لگا تھا؟ وہ کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر چاندنی رات تھی لیکن اس کے دل میں اندھیرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کیوں خود سے بھاگ رہی ہوں؟ ارمان نے میری زندگی میں وہ روشنی واپس لانے کی کوشش کی ہے جو میں نے کھو دی تھی، مگر اس کا بیٹا، وہ کیسے اس حقیقت کو نظر انداز کر سکتی تھی کہ اس کا دل آج بھی اپنے بچے کے لیے تڑپتا تھا؟ وہ کیسے خود کو خوشیوں کا حق دے سکتی تھی جبکہ اس کا بچہ اس سے دور تھا؟ اگر ارمان واقعی میری زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اسے میری سب سے بڑی خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد آسیہ نے فیصلہ کر لیا۔ وہ ہمت جمع کر کے ارمان کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ ارمان صوفے پر بیٹھا تھا جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ آسیہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ رات گئے میرے کمرے میں آنے کی کیا خاص وجہ ہے؟ ارمان نے شرارت سے کہا۔ آسیہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں قبول کر سکتی ہوں مگر ایک شرط پر۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور آسیہ کے قریب آ کر بولا، شرط کیسی بھی ہو مجھے منظور ہے، میں اپنے بیٹے کو واپس لینا چاہتی ہوں، آسیہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ارمان چند لمحے خاموش رہا پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہارا بیٹا تمہارا ہی حصہ ہے اور مجھے وہ بھی اتنا ہی عزیز ہوگا جتنی تم ہو، فکر مت کرو، میں خود اسے واپس لاؤں گا۔ آسیہ کے دل میں ایک امید جاگی۔ کیا واقعی ارمان اس کا وہ خواب پورا کر سکتا تھا جو وہ ہمیشہ سے دیکھتی آئی تھی؟ تمہارا بیٹا تمہارا ہی حصہ ہے اور مجھے اتنا ہی عزیز ہوگا جتنا کہ تم، فکر مت کرو، میں خود اسے واپس لاؤں گا۔ ارمان کے الفاظ گونج رہے تھے مگر آسیہ کے دل میں خوف تھا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا وہ واقعی اپنے بچے کو واپس حاصل کر سکتی تھی؟ وہ کتنے ہی سالوں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ اس کی ننھی ہتھیلیاں تھامنے، اس کی ہنسی سننے کے لیے بے قرار تھی مگر سارم، وہ کبھی بھی اسے آسانی سے اپنا بیٹا واپس نہیں دے گا۔ ارمان، یہ اتنا آسان نہیں، سارم کبھی نہیں مانے گا، آسیہ نے مایوسی سے کہا۔ ارمان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آسان کام کرنے کا عادی نہیں ہوں آسیہ، میں جو چاہتا ہوں وہ لے کر رہتا ہوں اور تمہارا بیٹا تمہارا حق ہے، تم سے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔
اگلے ہی دن ارمان نے اپنے وکیل کو بلایا اور سارم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کیس آسان نہیں ہوگا سر، سارم کے پاس کافی طاقتور وکیل ہے اور قانونی طور پر بچہ اس کے ساتھ رہا ہے۔ عدالت جذبات سے نہیں ثبوتوں سے فیصلہ کرتی ہے، وکیل نے خبردار کیا۔ تو پھر ہمیں وہ ثبوت لانے ہوں گے کہ آسیہ ہی بچے کے لیے بہتر ہے، ارمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جب سارم کو معلوم ہوا کہ ارمان نے عدالت میں کیس دائر کیا ہے تو وہ شدید غصے میں ارمان سے ملنے آیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو ارمان؟ تم میرے معاملے میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ سارم نے چیخ کر کہا۔ ارمان کرسی پر بیٹھا بے حد پرسکون انداز میں سگار گھما رہا تھا، پھر وہ دھیرے سے اٹھا، اپنی آنکھوں میں شدید غصہ اور عزم لیے۔ میں وہ ہوں جو اپنی بیوی کے لیے، حق کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بچہ آسیہ کا ہے اور اسے اپنی ماں کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ سارم نے طنزیہ ہنسی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا؟ کبھی نہیں۔ ارمان نے قدم آگے بڑھایا اور سرد لہجے میں بولا، میں صرف قانونی طریقے نہیں جانتا سارم، اگر تم نے خود خوشی سے بچہ نہیں دیا تو میں اپنی طاقت کا استعمال کر کے لے جاؤں گا۔ سارم پہلی بار ارمان کی نظروں میں ایک وحشیانہ جنون دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی۔ عدالت میں کئی روز تک کیس کی سماعت جاری رہی۔ سارم کے وکیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ بچے کی تحویل آسیہ کو نہ ملے، مگر ارمان نے آسیہ کے حق میں مضبوط دلائل اور ثبوت پیش کیے۔ یہ بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک ماں کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں، ارمان کے وکیل نے کہا۔ آسیہ ہر پیشی پر خاموشی سے بیٹھی رہتی، مگر اس کی آنکھوں میں امید چھلکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کوئی اس کا بیٹا واپس لا سکتا ہے تو وہ ارمان ہی تھا۔ آخرکار عدالت نے فیصلہ سنا دیا، بچے کی مکمل تحویل ماں کو دی جاتی ہے۔ یہ سن کر آسیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارمان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہے آسیہ۔ جب ارمان معصوم بچے کو آسیہ کی گود میں دے رہا تھا، آسیہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ یہ شخص واقعی میری زندگی کا سب سے سچا انسان ہے۔ گھر لوٹنے کے بعد آسیہ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، اسے سینے سے لگاتی رہی۔ اس کی دنیا مکمل لگنے لگی تھی، مگر اس کے دل میں ایک اور جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ سوچنے لگی تھی جو محبت اس نے کبھی سارم سے کی تھی وہ تو محض ایک فریب تھی۔ سارم نے مجھ سے سب کچھ چھینا اور ارمان نے مجھے سب کچھ واپس دے دیا۔ کیا یہی حقیقی محبت تھی؟ کیا ارمان کی محبت بے غرض تھی؟ آسیہ نے ارمان کو دیکھا جو اس کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے یہ بچہ اس کا اپنا خون ہو۔ کیا میں نے غلط انسان سے محبت کی تھی؟ اور کیا میں صحیح انسان کو ٹھکرا رہی ہوں؟ یہ سوالات آسیہ کے دل میں بار بار اٹھنے لگے، مگر وہ خود کو روک رہی تھی۔ ایک دن وہ ارمان کے قریب آئی جو بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے اس کے قریب جا کر اس نے سرگوشی کی، اگر تم زبردستی مجھے اپنی دنیا میں نہ کھینچتے تو شاید میں ہمیشہ تم سے دور بھاگتی رہتی۔ ارمان حیرت سے اس کی طرف مڑا، تو تمہیں آخرکار یہ احساس ہو ہی گیا؟ آسیہ نے کچھ نہ کہا، مگر اس کے چہرے پر ایک نرمی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ارمان نے آسیہ کو چھت پر بلایا۔ رات کا وقت تھا، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آسیہ نے حیرت سے چھت کا منظر دیکھا۔ جگہ جگہ روشنیوں کی خوبصورت سجاوٹ تھی، جیسے کوئی جشن ہو۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کس لیے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اچانک ہلکی سی موسیقی بجنے لگی۔ آسیہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ارمان کھڑا تھا، سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس، نظریں اس پر جمائے۔ وہ آہستہ آہستہ آسیہ کی طرف بڑھا۔ آسیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ ارمان اس کے بالکل قریب آ کر رکا، پھر ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ آسیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب بھی میری محبت سے انکار کرو گی؟ ارمان نے نرمی سے کہا۔ اس کا لہجہ وہی پرعزم تھا، مگر آنکھوں میں ایک التجا سی تھی۔ آسیہ کے لب تھوڑے کانپے، وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی، مگر اس لمحے میں جیسے سب کچھ رک گیا تھا۔ ارمان، وہ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے جگہ بن چکی ہے آسیہ، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ آسیہ نے گہری سانس لی۔ یہ لمحہ شاید زندگی میں
پہلی بار آیا تھا، جب وہ خود سے نہیں بھاگ رہی تھی، جب وہ اپنی سچائی کا سامنا کر رہی تھی۔ آہستہ سے، بہت نرمی سے اس نے ارمان کا ہاتھ تھام لیا۔ ارمان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کا امتزاج تھا۔ اس نے آسیہ سے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی یہ سب ہو رہا ہے، یہ سچ ہے۔ ارمان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ہاں ارمان، اب کبھی نہیں، میں تم سے صرف محبت نہیں، عشق کرتی ہوں، آسیہ نے نرمی سے کہا۔ یہ سنتے ہی ارمان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور آسیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن خود اپنی محبت کا اعتراف کرو گی، ارمان نے سرگوشی کی۔ آسیہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اب وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، یہی اس کی دنیا تھی اور یہی اس کا سکون تھا۔ ہوا میں خوشبو بکھر گئی، روشنیوں کی چمک اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس رات محبت نے اپنی تکمیل کی ایک سیڑھی چڑھ لی۔ ارمان نے آسیہ کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ لمحہ حقیقت بن چکا ہے۔ وہی آسیہ جو محبت سے بھاگتی تھی، جو ہر بار اسے ٹھکرا دیتی تھی، آج خود اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ اب کبھی نہیں، میں تم سے صرف محبت نہیں، عشق کرتی ہوں۔ آسیہ کی آواز میں نرمی اور سچائی تھی۔ یہ جملہ ارمان کے دل میں سرشاری کی ایک لہر دوڑا گیا۔ وہ ہمیشہ سے یہی تو سننا چاہتا تھا، یہی لمحہ اس کی محبت کی جیت تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن خود اپنی محبت کا اعتراف کرو گی، ارمان نے سرگوشی کی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور آسیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں، کوئی دوری نہیں تھی، بس ایک یقین تھا، ایک مکمل محبت تھی۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خوشبو بکھری ہوئی تھی، روشنیوں کی چمک اب اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ارمان نے آہستہ سے آسیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے، ہماری محبت کا گواہ۔ آسیہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اچانک چھت پر ایک نرم سی موسیقی گونجنے لگی۔ ارمان نے آہستہ سے آسیہ کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اسے اپنے ساتھ گھمانے لگا۔ ارمان، یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ آسیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ تم میرے لیے سب کچھ ہو، ارمان نے محبت سے کہا۔ آسیہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، پہلے میں سمجھتی تھی کہ محبت ایک دھوکہ ہے، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ سچی محبت صرف دی جاتی ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ ارمان نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اور میں نے ہمیشہ سے تمہیں اسی لمحے کے لیے چاہا تھا۔ وہ رات محبت کی تکمیل کی رات تھی۔ اب آسیہ کہیں اور نہیں جانا چاہتی تھی، یہی اس کا گھر تھا، یہی اس کا سکون تھا، یہی اس کی اصل محبت تھی۔ اور یوں محبت کی زنجیریں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھیں، اور دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔